الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں ابھی الحمدللہ تفسیر صراط الجنان میں پارہ نمبر 4 کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے بہت پیارے آیت کریمہ اور اس کے متعلق چند احادیث اور بہترین گفتگو حاصل ہوئی، تو میں نے چاہا کہ اس کو میں اپنے بھائیوں تک شیئر کروں۔ مجھے امید ہے آپ حضرات اس کو انشاءاللہ بغور سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بیان کروں، میرا مولا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی اس کو سماعت کریں، اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 4 پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم لوگوں میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہوں، یعنی بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ گروہ، یہ جماعت، یہ لوگ بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہاری امت کے اندر جگہ بجگہ، شہروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، محلوں میں، اب سارے لوگ تو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ ایک خاندان کے اندر اگر 50 لوگ ہیں تو وہ 50 تو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر 50 چلے جائیں گے تو کھانے کا انتظام کون کرے گا، پہننے کا انتظام کون کرے گا، رہنے کا انتظام کون کرے گا، یعنی کسب حلال کا کام پھر کون کرے گا؟ تو اسی لیے سارے لوگوں کا علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، تم میں سے، یعنی خاندان میں سے، بستیوں میں سے، محلوں میں سے، شہروں میں سے چند لوگ نکلیں اور وہ علم دین حاصل کریں، عالم دین بنیں، اور پھر اس کے بعد اچھائی کا حکم دیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور جو غلط چیزیں ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں، تو یہی لوگ جن کو اللہ پاک نے دین کا علم عطا فرمایا ہے، چاہے انہوں نے مدرسے میں رہ کر حاصل کیا یا گھر پہ رہ کر کے حاصل کیا یا مسجد میں بیان سن کر کے حاصل کیا، جس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو جو بھی دین کی بات سکھائی ہے، تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ جن لوگوں میں گناہ کا کام رائج ہو گیا ہے تو
ان لوگوں کو اس گناہ سے روکیں، ان کو اچھائی کا حکم دیں، ان کو بھلائی کی طرف بلائیں، اور جو گناہ کے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں تو اس گناہ کے کام سے ان کو روکیں۔ یہ ضروری ہے علماء کرام کے اوپر، اور جن کو اللہ پاک نے دین کا علم عطا فرمایا ہے ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی ایک بستی کے اندر اگر چند علماء ہیں اور ان میں سے ایک عالم بھی اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کے اوپر سے یہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، اور اگر سارے لوگ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، پھر تو بہت بڑا دین کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بھی کر رہا ہے تو باقیوں کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی، لیکن ان باقیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے علماء کرام میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے لکھنے میں ماہر فرمایا، بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے تقریر میں ماہر فرمایا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے تبلیغ میں مہارت عطا فرمائی۔ تو جن کو اللہ پاک نے تصنیف میں مہارت عطا فرمائی ان کو چاہیے کہ تصنیف کے ذریعے دین کا کام کریں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ جن کو اللہ پاک نے تقریر کی مہارت عطا فرمائی ان کو چاہیے کہ تقریر کر کر کے اچھائی کا حکم دیں اور بھلائی سے روکیں۔ جن کو اللہ پاک نے تبلیغ میں مہارت عطا فرمائی ان کو یہ چاہیے کہ تبلیغ کر کر کے اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اگر موقع ملے تو انفرادی کوشش کریں، تنہا کوشش کریں کہ ایک کوئی اسلامی بھائی مل گیا، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کا نام معلوم کیا، اس کے رہنے کی جگہ معلوم کی، اس کا کام کاج معلوم کیا، کام کیسا چل رہا ہے، ان چیزوں کو معلوم کیا۔ اب اس کے بعد میں انفرادی طور پر اور حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ موقع محل دیکھتے ہوئے اچھی اچھی باتیں بتانا شروع کر دیں اور بری باتوں سے بچنے کے متعلق ان کے سامنے باتیں پیش کریں۔ اور خیال رہے کہ تبلیغ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تبلیغ ہوتی ہے قولی اور ایک تبلیغ ہوتی ہے عملی۔ قولی تبلیغ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے بھلائی کا حکم دیں، ہم زبان سے برائی سے روکیں، اور عملی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اچھائی پر عمل کر کے دکھائیں، ہم خود بھی برائی سے رک کر کے دکھائیں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک عظیم الشان مثال، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے رہنما، عظیم رہنما ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم دیا تو پہلے خود نماز پڑھ کر کے بتائی، روزے کا حکم دیا تو پہلے خود روزے رکھ کر کے بتایا، یہاں تک کہ نماز کا حکم دینے میں فرض نمازوں کو تو ادا کیا، اس کے علاوہ راتوں رات نوافل بھی پڑھ کر کے دکھائے۔ جب روزے کا حکم دیا تو فرض روزوں کو تو رکھا، اس کے علاوہ نفل روزوں کو بھی رکھ کر کے دکھایا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا تو پوری زندگی جھوٹ سے بچ کر کے دکھایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب چغلی، غیبت اور ان تمام بری باتوں سے بچنے کا حکم دیا تو پہلے خود ان ساری چیزوں سے بچ کر کے دکھایا، اس کے بعد میں حکم دیا۔ تو میرے پیارے مصنفین، مقررین، مبلغین اور انفرادی طور پر دین کا کام کرنے والے جتنے ہمارے علماء یا ہمارے عوام میں جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جن چیزوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، جن چیزوں میں اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو اس سے رونما کر لیجئے، یعنی اپنے آپ کو آراستہ کر لیجئے، یعنی خود پہلے اچھائیوں پر عمل کیجئے اور برائیوں سے بچیے، اس کے بعد میں تبلیغ کیجئے، تو انشاءاللہ تبلیغ میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری نگاہ کے سامنے برا کام ہو رہا ہے،
لیکن ہم اسے روک نہیں رہے ہیں. ہماری نگاہ کے سامنے لوگ اچھائیوں سے دور ہیں، لیکن ہم ان کو اچھائیوں کی طرف نہیں لا رہے ہیں. حضرات، حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم اس برے کام کو دل میں برا جانے. اور یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھا تو اگر وہ برا کام کرنے والا ایسا شخص ہے جو کہ ہماری اولاد ہے، یا ایسا ہے کہ جو ہماری بات کو ماننے والا ہے، تو پیار سے محبت سے اس کو سمجھا دیا جائے. اور اگر ہمارا چھوٹا بچہ ہے یا ہمارا بڑا بچہ ہے کہ اگر ہم اسے ماریں گے بھی تو لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، برائی کو بڑھائے گا نہیں، تو ضروری ہے کہ اگر وہ بات سے نہ مانے تو پٹائی کر کے اس کو روکا جائے. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں پٹائی کروں گا تو یہ لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گا، تو ایسی صورت میں کم سے کم زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو کہ بیٹا یہ تو غلط کر رہا ہے، کہ بھائی تو یہ غلط کر رہا ہے، کہ بہن یہ تو غلط کر رہی ہے. لیکن آج کچھ بھائی، کچھ بہنیں، کچھ بیٹے، کچھ رشتہ دار، کچھ دوست، کچھ احباب برائی میں اس حد بڑھ گئے ہیں کہ ان کو مارنے سے روکنا تو بہت دور کی بات، زبان سے روکتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ و فساد میں پڑ جائے، کہیں یہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، طرح طرح کی خرافات کرنے لگے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان ساری صورتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں دین کی تبلیغ کو روکنا نہیں ہے. کم سے کم اس کام کو ہمیں دل میں برا جان لینا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر کچھ کمیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اچھائی کا حکم دیں گے تو فتنہ ہوگا، ہم برائی سے روکیں گے تو فتنہ ہوگا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم تبلیغ کو روک لیتے ہیں، آج ہم بیانات کو روک لیتے ہیں، آج ہم اچھائی کا حکم دینا بند کر دیتے ہیں، برائی سے روکنا بند کر دیتے ہیں. یعنی جو دین کی تبلیغ ہمارے اوپر ضروری تھی ہم نے اس تبلیغ کو روک دیا، اور ہم نے یہ سوچا ارے جیسا یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جیسا یہ کریں گے خود بھریں گے. حالانکہ ان کی برائی کا وبال ہمیں بھی چھوڑے گا نہیں، ان کی برائی کا وبال ہمیں بھی لے ڈوبے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے. قسم کھا کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اگر تم نیکی کا حکم نہ دو اور برائی سے منع نہ کرو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے، اور اس عذاب میں تم سب غرق ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ. اور پھر تم میں سے جو نیک لوگ ہیں اگر وہ نیک لوگ دعا بھی مانگیں تب بھی ان نیک لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضرات، یہ حدیث پاک ہمیں جھنجھوڑ کر کے کہہ رہی ہے کہ اے علم کا تاج اپنے سروں پر رکھنے والے، اے علماء کرام،
اے مصنفین، اے مقررین اور اے عوام میں جانکار لوگوں، اے والدین، اے بھائیوں بہنوں، تم سب اپنی اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے جب برائی دیکھو تو برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، کیونکہ اگر تم نے اچھائی کا حکم دینا بند کر دیا اور برائی سے روکنا بند کر دیا تو اللہ پاک کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ذرا ہم غور کریں اپنے اندر، نمازوں پر نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، روزے پر روزے چھوڑے جا رہے ہیں، زکوٰۃ تو آج زکوٰۃ سے لوگ بے حد دور نظر آ رہے ہیں، روزوں سے بھی بے حد دور نظر آ رہے ہیں۔ مردوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، عورتیں تو ماشاءاللہ پھر بھی روزہ رکھتی ہیں۔ حج سے آج لوگ بالکل دور نظر آ رہے ہیں، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، چغلی، غیبت، جوا، شراب نوشی، زناکاری، بے پردگی، بد نگاہی، گندی گندی سوچ، یہ تمام برائیاں آج ہمارے اندر نظر آ رہی ہیں، اور آج ہمارے جاننے والے لوگ بھی، یعنی ہم خود بھی ان برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، اچھائیوں کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان گناہوں کی وجہ سے اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، لیکن میرے بھائیوں شکر گزار رہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب دے گا ہی نہیں اس حال میں کہ آپ ان کے اندر جلوہ افروز ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہوں پر ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، ہمیں ٹائم دیا جا رہا ہے، ہمیں فرصت دی جا رہی ہے کہ اے امت مسلمہ اب بھی مان جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی گناہوں سے بچ جاؤ، اب بھی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اب بھی بے پردگیوں سے بچ جاؤ، اب بھی غیر محرموں کے سامنے اپنے چہرے دکھانے سے باز آ جاؤ، اب بھی بے پردگی سے بچ جاؤ، اب بھی مرد حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اب بھی مرد حضرات دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں، اب بھی مرد حضرات دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں، دوسروں کی ماؤں کو اپنی ماؤں کی طرح سمجھیں، جیسا کہ خود اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی پاک بازی چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کی بھی پاک دامنی چاہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہلت مل رہی ہے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ورنہ تو ہمارے گناہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ فوراً ہمارے اوپر ایک بڑا عذاب آ جانا چاہیے تھا اور ہم سارے کے سارے اس میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج اتنے گناہ ہونے کے باوجود آج ہم میں کے نیک لوگ مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، بے پناہ دعائیں کر رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، جمعہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، مگر ہمیں حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ تو اس کی خاص وجہ ہے کہ آج ہم نے برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا یہ بند کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت مسلمہ، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اگر تم نیکی کا حکم نہ دو اور برائی سے منع نہ کرو تو اللہ تعالی تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو بھی وہ قبول نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اگر یہ ختم کر دیا تو ہم ہی لوگوں میں سے ظالم لوگوں کو ہمارا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھو جو بھی اس وقت حکمراں ہیں، چاہے وہ سی ایم کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پی ایم کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پردھان کی شکل میں ہوں، چاہے وہ چیئرمین کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں،
وہ انصاف ور نظر نہیں آ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ پاک چاہے وہ انصاف والے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ ظالم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو جتنا بڑا گنڈا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاست میں اتنا ہی زیادہ بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور ہم نے برائی سے روکنا بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظالم لوگوں کو ہمارا حکمراں بنا دیا گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی اچھے لوگوں کی آ جائے جو دیش کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اگر حکمرانی اچھے لوگوں کی آ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہوگا اور ہمیں برائی سے روکنا ہوگا۔ جب ہم اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا رب تبارک و تعالی اپنے کلمات کو بدلتا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ پاک کا فرمان بدلتا نہیں ہے۔ جب ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے حکمراں پھر ظالم نہیں رہیں گے، بلکہ ہمارے حکمراں پھر انصاف ور ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث پاک اور دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق کی بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ حق کی بات نہ کہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر کے حق کی بات کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق کی بات کہہ دے، اس کو چھپائے نہ، کیونکہ حق کی بات کہنا، حق کی بات کہنا اس کی موت کو نہ تو مقدم کر سکتا ہے اور نہ ہی مؤخر کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر اگر یہ حق کی بات کہے تو اس کو موت جلدی آ جائے گی، نہیں، بلکہ موت تو اللہ پاک کے حکم سے ہے۔ اگر اسی حق بات کہنے کی وجہ سے اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے جتنی زندگی متعین کر دی ہے اتنی ہی زندگی پوری ہو کر کے رہے گی، وقت آنے سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا اور وقت آنے سے پہلے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ کو روکنے کے لیے پیار محبت سے، اچھے انداز سے، عقل مندی کے انداز سے، تاکہ لوگوں کو برا بھی نہ لگے، روک سکتا ہے تو روکے، کیونکہ یہ روکنا نہ تو اس کی موت کو مقدم اور مؤخر کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی قسمت میں جو رزق ہے اس رزق سے اس کو محروم کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا رزق جتنا اللہ پاک نے متعین فرما دیا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، حضرت عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے تو وہ اس کی طرح ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی کسی جگہ پر گناہ کا کام ہو رہا تھا، ایک شخص وہاں پر موجود ہے، اس نے اس گناہ سے روکنے کے لیے کہا مگر لوگ نہ روکے، اور یہ شخص اس گناہ کو برا جان رہا ہے تو یہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس گناہ کی جگہ میں موجود تو نہیں ہے مگر اس کو اچھا جانتا ہے تو یہ شخص ایسا ہے کہ گویا کہ اس گناہ کی جگہ پر موجود بھی ہے اور ان کے اندر شامل بھی ہے۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا کام نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے کی، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت رکھنے کے باوجود منع نہ کرنے والے کی، یعنی
جس شخص نے خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھا، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھا، نماز چھوڑتے ہوئے، روزہ چھوڑتے ہوئے، یا جھوٹ بولتے ہوئے، یا معاذ اللہ چغلی، غیبت، گناہ کے کام کرتے ہوئے، بے پردہ ہوتے ہوئے جس شخص نے دیکھا اور اس کے اندر طاقت تھی کہ وہ اس سے روک سکتا تھا، گناہ کی باتوں سے رکنے کا حکم دے سکتا تھا، مگر اس شخص نے نہ دیا، یعنی برائی کا کام کرنے والے لوگوں کو اس شخص نے برائی سے نہ روکا، جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری اولاد گناہ کا کام کر رہی ہے، میری اولاد نمازیں چھوڑ رہی ہے، یا میری اولاد بے پردہ رہ رہی ہے، یا میری اولاد فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے انہی کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہے، بال انہی کی طرح رکھ رہی ہے، کپڑے انہی کی طرح پہن رہی ہے، ہماری مائیں بہنیں جیسا فلم اسٹاروں کو دیکھ رہی ہیں اسی طریقے سے اپنے لباس، اسی طریقے سے بے پردگی والے کپڑے استعمال کر رہی ہیں، اس کے باوجود باپ، ماں اور بھائی ان کو روکنے کا کام نہیں کر رہا ہے، ان کو نہیں روک رہا ہے، تو ایسے شخص کی مثال اس قوم کی طرح ہے کہ جو قوم ایک کشتی کے اندر سوار ہے، اور اس کشتی کے دو درجے ہیں، دو طبقے ہیں، ایک نیچے کی بلڈنگ ہے اور ایک اوپر کی بلڈنگ ہے، نیچے کی بلڈنگ پانی سے ملی ہوئی ہے اور اوپر کی بلڈنگ اوپر ہے۔ اب نیچے کے لوگوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اوپر کے لوگوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اب نیچے والے لوگ جب پانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پانی لینے کے لیے وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لے کر کے جاتے ہیں۔ اب اوپر کے لوگوں کو ان کا بار بار آنا برا لگا تو ان لوگوں نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، تو اب یہ جو نیچے درجے کے، نیچے کی بلڈنگ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اوپر پانی لے کر کے جاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے، کیوں نہ ہم نیچے ہی سے پانی کا انتظام کر لیں۔ اور یہ لوگ کلہاڑی لے کر کے کشتی کے نیچے والی جو چھت تھی، نیچے والی جو پانی سے ملی ہوئی تھی، جو سطح تھی، زمین تھی، اس کے اندر سے پٹھلا نکالنا شروع کر دیا۔ اب اوپر کے لوگ جو اوپر کی بلڈنگ میں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نیچے کی بلڈنگ کے لوگ سب سے نیچے والا تختہ جو کہ پانی سے، سمندر سے ملا ہوا ہے، اس تختے کو نکال رہے ہیں۔ تو اب اگر ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ غلط کام کر رہا ہے، اس سے تو سارے لوگ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اب ان لوگوں نے اگر اس کو نہ روکا اور اس کے کام سے راضی رہے کہ ارے یہ کر رہا ہے یہ جانے، جیسا کہ آج اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ارے یہ کر رہا ہے یہ جانے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر ایسے ہی یہ لوگ کہہ دیں کہ ارے ہم تو اوپر کے بلڈنگ میں ہیں، ہم تو اوپر کے درجے میں ہیں، یہ جو ہے اپنی بلڈنگ میں یعنی نیچے کے درجے میں یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ تختہ ہٹا رہا ہے، یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کر کے مجھے بتاؤ کہ اگر نیچے کا تختہ نکل گیا اور کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کیا صرف نیچے کی بلڈنگ کے لوگ غرق ہوں گے یا اوپر کی بلڈنگ کے لوگ بھی غرق ہوں گے؟ سارے لوگ غرق ہو جائیں گے، کیونکہ اوپر کا درجہ نیچے کے درجے کے اوپر موقوف ہے۔ اگر نیچے کا طبقہ ڈوبے گا تو اوپر کے طبقہ والے بھی ڈوب جائیں گے۔ مطلب مثال یہ ہے کہ اگر ایک غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کی سزا میں سارے لوگوں کو سزا مل سکتی ہے۔ کن سارے لوگوں کو؟ کہ جن لوگوں نے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور نہ روکا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو اس غلط کام سے روکنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے غلط کام کا جو وبال ہے، جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، وہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی آن پڑے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان ساری باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور ہمیں برائیوں سے روکنا چاہیے۔ دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج جو ہمیں پوری دنیا میں اپنے ذلت و رسوائی کے حالات دیکھنا پڑ رہے ہیں، آج حکومت ہمارے ہاتھ نہیں، عزت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ آج لوگ طرح طرح سے، جیسا کہ کچھ ظالم لوگ ہیں، کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، کہیں قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں،
کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک سے آیتوں کو نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں یہ؟ اس لیے کہ آج ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیا ہے. دیکھے گئے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، یعنی آج یہ جتنی بھی برائیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ہماری غفلت ہی کی وجہ سے ہیں. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت. یعنی آج جو کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. نہ تو زمانے نے ہمیں ان نحوستوں کی طرف پہنچایا اور نہ ہی قسمت کا یہ کھیل ہے، بلکہ ہمارے کرتوت ہیں. ہم نے جو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جو ختم کر دیا تو اسی کی وجہ سے آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. یعنی اے ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے کہ اے کشتی امت کے نگہباں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہماری کشتی کے نگہبان ہیں، ہمارا یہ بیڑا تباہی کے قریب آن لگا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچا لیجئے، آپ ہمیں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ پاک ہمیں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو اخلاق واقع ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے. کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام اسلامی بھائیوں کو اس مختصر سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.